بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تین انتہائی عام خبریں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کی عوام کے اندر بڑھتی ہوئی مقبولیت نے مقتدر حلقوں اور پی ڈی ایم قائدین کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ عمران خان کے حامیوں کو کچلنے کا سلسلہ شروع ہے۔ فواد چودھری کے بعد اب پرویز الہی کی گرفتاری کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پرویز الہی پر بڑا بھونڈا الزام لگایا گیا ہے۔ دو لوگوں کے باقاعدہ بیانات مجسٹریٹ کے سامنے لیے گئے ہیں۔ یہ کیا بیانات دیے گئے ہیں، الزامات کیا ہیں، اس حوالے سے بہت بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ رات گئے پی ٹی آئی نے الرٹ جاری کر دیا ہے، فواد چودھری کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے اعظم سواتی اور ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے۔ 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے عمل ہے، جاگ جانا چاہیے اب۔ اور یہ عمران خان نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام ایک خط جاری کیا ہے۔ یہ کھلا خط ہے جو عوام کے سامنے بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے، لیکن ایک اور بڑی افسوسناک خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ 2 دن پہلے ایک خبر بریک ہوئی کہ اوگرا نے سفارش کی ہے حکومت کو کہ 81-83 روپے جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ تو ہر 15 دن کے بعد چونکہ قیمتوں کا ریویو ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے اگر اضافہ کرنا ہے اب تو اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی کا تو خواب چکنا چور ہو چکا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ تو اب باقاعدہ لمبی لائنیں رات کو اس وقت لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر بیشتر علاقوں کے اندر، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے چونکہ ہمارے پیٹرول پمپس کے اندر وہ تیل جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے کہ مہنگا ہوگا تو اس سے ہم ڈبل منافع کمائیں گے، اور رول آف لا چونکہ ملک کے اندر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور آپ اندازہ کیجئے اس قوم کا جو ہم روز شعور کی بات کرتے ہیں، جلسوں کے اندر لوگ آئے ہیں، لیکن اگر جتنے آج پیٹرول پمپس پر جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر یہی لوگ اسی روڈ پر بیٹھ جائیں اور ان کو لائنوں میں لگانے والے جو ہے ان کو یہ لائنوں میں لگائیں تو یقین جانیے کہ 2 دن 48 گھنٹے یہ ملک جو ہے وہ آپ دیکھیں گے یہ تمام جو بدماشیہ اور اشرافیہ ہے یہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوگی، لیکن یہ شعور نہیں ہے۔ اور عمران خان بیچارہ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ جب پہلے جلسوں کے اندر لوگ آئے راول پنڈی کے اندر، جب 10-15 لاکھ لوگوں کی ضرورت تھی تو اتنی تعداد نہیں آئی، جس کے بعد یہ ان کو ہلہ شہری ملی ہے۔ پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس قاتلانہ حملے پر بھی عوام اپنے طور پر باہر نہیں نکلی جتنا اس کو نکلنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی کا کارکن بیچارہ تو نکلا سوشل میڈیا پر، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو وہاں پر بیٹھ کر یہی کہہ سکتے ہیں، صدا بلند کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی کی تو آج لائنوں کے اندر لگ چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام ایک خط لکھا ہے اور عدل جہانگیری کو ذرا ہلایا ہے کہ جناب والا آپ بھی ذرا جاگ جائیے۔ ملک کے اندر اس وقت کس طرح ایک کھلی بدماشی ہو رہی ہے، کس طریقے سے آپ کپڑا جو ہے وہ فواد چودھری پر کبھی سفید کپڑا ڈالا جاتا ہے، کبھی کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے، جیسے دہشت گرد جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو توڑنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑا حیران کن ہے۔ اور اس سے جو ہمارے ادارے ہیں ان پر بڑے سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں، بلکہ عوام کے اندر اس حوالے سے بڑی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ ان کو اپنا ضرور سٹانس کلیئر کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس خط کے اندر جو ہے وہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ جناب والا یہ جو جس طریقے سے اس وقت ملک کے اندر وہ فواد چودھری کے ساتھ کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ آئین پاکستان جو ہے وہ بنیادی شہریوں کو حقوق دیتا ہے اور آپ اس کا تحفظ کرنے والے سب سے عام شخصیت ہے، تو آپ ذرا بیدار کیجئے، بیدار ہوئیے، اور اس وقت جو یہاں پر ہنگامہ خیزی ہو رہی ہے اس کو ملاحظہ کیجئے۔ حالانکہ لوگ دیکھتے تھے اور ہم خود تعریفیں کرتے تھے جنرل جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، لیکن اب تو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب سے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے لیا گیا ہے تو میدان یہاں پر بھی بالکل کلیئر دکھائی دے رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جتنا بھی قیامت آ جائے، یعنی سائفر کا معاملہ ہو، عمران خان پر قاتلانہ حملے کا معاملہ ہو، وہاں بھی ایک بڑا عجیب قسم کا جو ہے وہ فیصلہ دے دیا گیا کہ مدعی جو ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور ایک عجیب مبہم قسم کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ تو اب اس پر امیر حسین ہمارے جو سینئر صحافی دوست ہیں انہوں نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے۔ فرق حبیب کی ٹویٹ پر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو عمران خان نے خط لکھا ہے
اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال قاضی القضات ہیں، ان کا دور انسانی، جمہوری، شخصی، آئینی اور سیاسی حقوق کے اعتبار سے سیاہ ترین ادوار میں شامل ہو چکا ہے۔ ہم نے زندگی میں سپریم کورٹ کو اتنا گنگ، سن اور انصاف کو یوں حنوط شدہ لاش کی طرح کبھی نہیں دیکھا۔ یہ خط پھاڑ دیں، عدالت کہیں اور مصروف ہے۔ یعنی یہ اس وقت جو ہے آپ دیکھیے اگریشن ہے، یہ عام عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے کہ اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے ادارے وہ صرف اس بدماشیہ اور اشرافیہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جب چاہتے ہیں کسی کو سزا دینی ہے، کسی پر تشدد کرنا ہے، تو یہ سارے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال جو ہے ان کو خط لکھا گیا ہے، کوئی جواب آتا ہے نہیں آتا، اس پر بھی ہم انشاءاللہ کوئی اپڈیٹ ہوگی تو بات کریں گے۔ اب عمران خان کے جو حامی ہیں، ایک تو بتا دوں کہ جو فواد چودھری ہیں ان کے حوالے سے ایک الرٹ جاری کیا گیا پی ٹی آئی کے اندر۔ کارکنان جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر ڈیوٹیاں تفویض کی گئی ہیں مختلف جگہوں پر جہاں پر فواد چودھری صاحب کو رکھا گیا ہے۔ ان کو رات گئے یا کسی بھی وقت کل یا پرسوں 48 گھنٹے کا چونکہ ریمانڈ ہے تو ان کو کسی بھی جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ تھانے کی بجائے کہیں اور لے جا کر تشدد کر کے منوا کر، جیسے ڈاکٹر شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ ہوا۔ تو وہ جس طرح یہ پی ٹی آئی کو خدشہ ہے تو انہوں نے اس پر باقاعدہ کارکنان کو الرٹ کیا ہے کہ فواد چودھری کو ابھی تک تو وہ نہیں ٹوٹے لیکن ان کو توڑا جا سکتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، ان کو کچھ چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ 48 گھنٹے کا ریمانڈ ملا ہے، انتہائی اہمیت کی عمل ہے، تو پی ٹی آئی کارکنان اور تحریک انصاف نے اپنی ایک کاؤنٹر سٹریٹجی تیار کی ہے۔ اب وہاں بھی کوئی آ بھی سکتا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان تھے، جب وہ مجھے یاد ہے ہم چکوال جو ہے 2 مرتبہ میں گیا اور پہلے صدیق جان صاحب ہر جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی نامعلوم لوگ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ آتے تھے اور کوئی جو ہے وہ جیسے کل ایک سے پوچھا گیا تو یہ ایک الرٹ جاری کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اب فواد چودھری جو ہے ان کے لیے ریمانڈ لیا گیا ہے، تو یہ ریمانڈ کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، تو وہ کہاں تک جو ہے وہ اپنے سٹینڈ لیتے ہیں، یہ بڑا ایک عام خبر ہے۔ اب دوسری بڑی عجیب اور مزے کا خیز خبر ہے، اب کوئی بھی فرشتہ تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے، لیکن چودھری پرویز الہی جس عمر کے حصے میں ہے، سیاسی اختلاف میں آپ کے سامنے اکثر کرتا ہوں ان سے، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، حالانکہ پی ٹی آئی اس کی حمایتی تھی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی پر ایک بڑا عجیب الزام لگایا گیا۔ 2 لوگوں کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، ان سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہے، بعد میں بتایا گیا، پورا اس وقت ایف آئی آر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، تو وہاں پر جو ہے ایک شخص کا جو نام ہے وہ محمد افضل ولد محمد یونس سکنہ نا توس وہ بتایا گیا ہے، وہی جو پرویز الہی صاحب کا محمد زمان ولد جو ہے وہ قربان، یہ بھی سکنہ نا توس ڈاکخانہ تحصیل و ضلع گجرات۔ تو یہ محمد اجمل اور یہ محمد زمان، یہ 2 افراد ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، ویڈیو جاری کی گئی، جناب یہ شراب کی بوتلیں ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی یہ پرویز الہی صاحب کے لیے لے جا رہے تھے، اسلام آباد سے ان کو گرفتار کیا، چودھری پرویز الہی لاہور ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ان کے جو بیانات ہیں ظاہر ہے، اب یہ بیان جو ہے وہ مبینہ طور پر پولیس کا ایک روایتی انداز ہے، کسی ملازم کو پکڑیں گے بیچارہ جو چاہیں گے وہ بیان تو دے دے گا، اب اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی گئی۔ لیکن یہاں ڈرائیور اجمل انہوں نے دفعہ 164 کا بیان یہ روبرو مجسٹریٹ دیا ہے، یعنی یہاں پر چونکہ مجسٹریٹ کے سامنے جب بیان دیا جاتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے عدالتی، حالانکہ وہ ہمیں یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی کا اب گرفتاری ہو سکتی ہے، ان کو ضمانت بھی لینی ہے چونکہ ان کے کریکٹر کو بھی اب گندا کرنا ہے، دوسرے پیرائے کے اندر دھمکیاں دینی ہے۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت کا کام ہے، سہولتکاروں کا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سب جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے اصل کون ہے۔ میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی یس ہے ذاتی طور پر، یہ کوئی رانا ثناء اللہ ٹائپ بندہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اب بیان یہ لیے گئے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے، ایف آئی آر میں نہیں پڑھتا چونکہ مقدمہ وہی ہے کہ یہ لے جا رہے تھے اور ایسے ہم نے گرفتار کیا اور انہوں نے یہ بتایا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بیان یہ ہے کہ میں پرویز الہی کے ساتھ، یہ ڈرائیور اجمل ہے، گزشتہ 16 سال سے ڈرائیور ہوں۔ 26 جنوری کو پرویز الہی کے حکم پر گن مین محمد زمان کے ساتھ پنجاب ہاؤس فہیم سے ملاقات کرنے پہنچا۔ ہمارے پاس ایک بڑا شاپر بیگ اور بریف کیس تھا۔ فہیم چودھری صاحب کے فرنٹ مین کا کام کرتا ہے اور پیسوں کا لین دین کرتا ہے۔ فہیم پرویز الہی کے لیے
F83 वाकई उनकी रैशगाह पर पार्टीज का एहतमाम करता है। अंदाजा करें, आसम चीमा और इरशाद इन पार्टीज और रैशगाह के अखराजात चलाते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शराब की बोतलें में परवेज इलाही के लिए लेकर जा रहा था, उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। गन मैन जो है उसने भी इसी तरह का बयान दिया है। उसने कहा है जी परवेज इलाही के साथ गुज़श्ता 10 साल से काम कर रहा हूं। परवेज इलाही ने बुलाया और पैसों से बड़ा शापर दिया जो पंजाब हाउस में फ़हीम को देना था। चौधरी साहब ने कहा फ़हीम से ब्रीफकेस में शराब की 3 बोतलें थी जो चौधरी साहब को डिलीवर करना थी। मैं चौधरी साहब के साथ सिर्फ ड्यूटी करता हूं, इन बोतलों से मेरा ताल्लुक नहीं है। थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के अंदर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने मुल्जमान जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए हैं। अब ये भोंडा इल्जाम आप अंदाजा कर लें कि चौधरी परवेज इलाही का, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये लड़कियां भी पार्टीज के अंदर सप्लाई होती हैं और ये फ़हीम ये काम करता है चौधरी साहब के लिए, और ये इस घर के अंदर ये रंगीन मजाज है चौधरी परवेज इलाही। बड़े ये सारे बयानात बड़े सोच समझकर वो तफ्तीशी जो होता है उसने लिखे, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने ये स्टेटमेंट्स दी गई। जो पुलिस ने अब कैसे ब्लैकमेल किया, कैसे तशद्दुद किया, ये सारी एक अंधेर नगरी है। अब बात चीजें जो है वो बड़ी अजीब किस्म की होती हैं। यानी अब आप करप्शन का इल्जाम लगाते, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाते, आप ये चोरी का इल्जाम लगाते, पैसों की हेर फेर का, तो ये बात हम जो है वो तस्लीम आम बंदा कर लेता कि चूंकि ये सारे बदमाशिया अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं तो ये बात। लेकिन चौधरी परवेज इलाही जो है वो चले हर बंदा गुनाहगार है, लेकिन कम अज कम इस तरह का इल्जाम इस उम्र के अंदर, और चौधरी साहब को जिसने देखा है या साथ चला है उनसे सही चला भी नहीं जाता। एतजाज हसन और उनको काफी दिक्कत होती है पांव रखने के अंदर भी, तो अब उन पर ये इल्जाम लगाना इंतहाई घटिया, मैं समझता हूं भोंडा किस्म का। बहरहाल ये एक तरीका वारदात है जो इमरान खान के हामियों के खिलाफ शुरू हो चुका है, और हो सकता है चंद हमारी तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पर हमायत करने वाले, उनकी भी बारी आए, चूंकि इसके बगैर एजेंडा मुकम्मल नहीं होगा। तमाम जबानें जब तक खामोश नहीं होंगी उस वक्त तक ये जो पूरा एक रजीम चेंज ऑपरेशन है ये शायद मुकम्मल ना हो। बहरहाल मैं समझता हूं कि इदारों की ये इज्जत और वकार का मसला है कि उन्हें अपने आप को इन मामलात से बिल्कुल अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।